الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ بڑے بابرکت دن چل رہے ہیں. آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے. اللہ رب العزت نے انہی دنوں کی فضیلت کے بارے میں سورہ فجر کی آیت میں یوں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم کھاتا ہوں اور 10 راتوں کی قسم کھاتا ہوں. مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے وہ 10 راتیں یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. کسی رات کے بارے میں اللہ نے قسم نہیں کھائی ہے، اور قسم جہاں کھائی جاتی ہے وہ بات کی عظمت کو بتانے کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوں، سامنے والا میری بات ماننے پہ راضی نہیں ہے، یقین نہیں کر رہا ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم. تو جب اللہ کی اتنی بڑی ذات کو میں درمیان میں لاتا ہوں تو سامنے والا بھروسہ کرتا ہے ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں بات سچی ہے، مجھے ماننا چاہیے. اگر بات سچی نہ ہوتی تو یہ اللہ کو کیوں لاتی ہے؟ اس لیے جھوٹی قسم نہیں کھانا ہے، اور اللہ کے اس نام کو غلط جگہ استعمال بھی نہیں کرنا ہے. جب ہم حق پر ہوتے ہوئے سامنے والا کسی بات پہ ہماری بھروسہ نہ کرے اور وہ بات سچی بھی ہو، سامنے والے کو اطمینان دلانے کے لیے، اپنی بات پہ بھروسہ مند کرانے کے لیے ایسی مجبوری میں جب آدمی کو قسم کھانا پڑتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو واسطے کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے، کسی اور کو نہیں ہے. نہ ماں کی قسم، نہ باپ کی قسم، نہ بچوں کی قسم. عموماً کھانا کھاتے کہتے ہیں کہ کھانے کی قسم، تاکہ ان قسموں کی اجازت نہیں ہے. صرف قسم کھا سکتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کی. جب اتنی بڑی ذات اللہ کی، وہ جب کسی چیز کی قسم کھا رہے ہوں تو اندازہ لگانا چاہیے کہ اس کی اللہ کی نظر میں کتنی بڑی عظمت ہے. ایک ایمان والا اللہ کی قسم کھاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر میں اللہ سے بڑا کوئی ہے نہیں ہے. اس لیے وہ اللہ کو درمیان میں لا رہا ہے تاکہ سامنے والا میری بات پہ بھروسہ کرے. جب اللہ بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جیسے تمہارا مزاج ہے، سامنے والے کو بات منوانے کے لیے جب تم قسم کھاتے ہو، سامنے والا تمہاری بات کا بھروسہ بھی کر لیتا ہے. چلو میں بھی تمہارے طرز پہ میں بات کر رہا ہوں، تمہارے انداز میں وہ گفتگو کر رہا ہوں، میری بات پہ بھروسہ کر لو. میں قسم کھاتا ہوں ولیال عشر، 10 راتوں کی. وہ 10 راتیں اللہ کی نظر میں بڑی عظیم الشان ہیں، بڑی فضیلت والی رات ہیں. وہ کون سی ہیں؟ کل ایک رات چلی گئی، عید کی رات تک. صبح عید ہے، اس سے پہلے اس سال کے اعتبار سے ہفتے کی رات تک، اتوار کے دن انشاءاللہ عید ہوگی، عید الاضحیٰ ہوگی. تو ہفتے کی رات تک یہ جو 10 راتیں ہیں، ایک رات کل کی چلی گئی، اب 9 راتیں ہیں. یہ 9 راتیں اللہ کی نظر میں بڑی عظیم الشان ہیں. حدیث شریف میں ہے، طبرانی کی روایت ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ یہ راتیں ہر رات شب قدر کے برابر ثواب رکھتی ہیں. اللہ اکبر، کیا اونچا مقام ہے ان راتوں کا. جس ایک شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے ہم سارا رمضان ڈھونڈتے ہیں، آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں، 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں،
تب جا کر کسی ایک تاخرات میں شب قدر ہمیں مل جاتی ہے۔ ایک شب قدر کا ثواب تقریباً 80 پر 3 سال اس سے کچھ زائد کے عبادت کا ثواب کے برابر ہے۔ ایسی اللہ نے 10 راتیں اٹھا کے ہمیں دے دی اور کہا کہ یہ فضیلت والی راتیں ہیں، رکھ لو اور اس میں ثواب حاصل کرو، اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کر لو۔ ایسی راتیں اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی کسی امت کو اللہ نے نہیں دی ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں اللہ کی نظر میں۔ اللہ نے زندگی مختصر دی ہے لیکن اعمال اتنے مضبوط دیے ہیں، ہزاروں سال آدمی زندہ رہ کر بھی اس درجے کو پہنچنا چاہے پہنچ نہیں پاتا۔ صرف ایک رات کی عبادت 80 پر 3 سال کی عبادت سے کہیں زیادہ ہے۔ ذرا آپ تنہائی میں بیٹھ کے حساب لگائیے، 10 80 پر 3 سال کتنے بنتے ہیں، اور اس میں کتنے رات کتنے سووں دن اس میں آتے ہیں، ہزاروں دن آتے ہیں، ہزاروں سووں مہینے اس میں آتے ہیں، ہزاروں لاکھوں گھنٹے اس میں آتے ہیں کہ گویا کوئی بندہ اتنے سووں سال اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت میں لگا رہے، اس میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس نے غفلت نہیں برتی، سستی لاپرواہی نہیں برتی، اللہ کی یہاں سے دھیان نہیں ہٹایا، اتنی عبادت توجہ سے اس نے اتنے سووں سال عبادت کی ہو، اس درجے کو بندہ ان 10 راتوں میں پا لیتا ہے، اس درجے کو پہنچ جاتا ہے، اس مقام کو پا لیتا ہے۔ لہذا ان راتوں کو عظمت نہ ہونے کے نتیجے میں راتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایسے سووں راتیں ہماری زندگی میں ضائع ہوئے ہیں، لہذا ان دنوں کو اللہ کے لیے ضائع نہ کریں۔ پوری رات نہ صحیح، رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزر جائے ہمارا۔ فرمایا کہ 10 راتیں اللہ نے قسم کھا کے فرمائی ہیں، بڑی عظیم الشان راتیں ہیں، اور اس کی وضاحت فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ اس لیے عظیم الشان ہیں کہ اللہ نے اس کا درجہ شب قدر کے برابر بنا دیا، اور آگے فرمایا اس میں 9 روزے ہیں۔ آج پہلا روزہ ہے، 9 دن ہیں عید کے لیے، ابھی اتوار عید ہے، ہفتے تک روزہ رکھنا ہے، نفل روزہ ہے لیکن ثواب بہت زیادہ ہے۔ فرمایا 1 روزہ رکھو گے 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! 1 روزے پر 360 دن یا 360 پر 5 دن روزہ رکھنے پر اللہ جتنے نیکیاں دیں گے اتنے نیکیاں ان دنوں کے 1 روزے پر اللہ دے رہے ہیں۔ لیکن ہمارا مزاج ان عبادتوں کا نہیں ہے، اس لیے روزے بہت دشوار بھی لگتے ہیں۔ رمضان پھر رمضان، درمیان میں کوئی روزہ بھول کر بھی ہماری زندگی میں نہیں آتا۔ ہمارا مزاج اسلام نے ایسا نہیں بنایا ہے، اسلام نے روزوں کا مزاج ہمارا بنایا ہے۔ فرمایا ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کرو، ہر مہینے کی چاند کی 13 14 15 جس کو ایام 20 کہتے ہیں، کہ جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض نہیں کیے تھے اس سے پہلے یہی 3 روزے پہلے امتوں پر ضروری تھے۔ ہر مہینے کے 3 روزے، ہر ہفتے کے 2 دن کے روزے، نفل روزے، یہ سارے روزوں کا اگر ہمارا مزاج بنے گا رمضان کے روزے رکھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ لہذا ان روزوں کا سب سے گزارش یہی ہے، چھوٹوں سے بڑوں سے سب سے، اگر اللہ نے صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، عافیت دی ہے، سہولت دی ہے، تو کچھ تو روزے رکھنے کا اہتمام کر لیں، چاہے 9 روزے نہ رکھ سکیں، کچھ تو روزے رکھیں تاکہ اللہ کو ہم پہ ترس آ جائے اور اللہ ہم پہ رحم کر کے ہماری دنیا و آخرت سنوار دے۔ اللہ کچھ ہمیں دینا چاہتے ہیں، کچھ نوازنا چاہتے ہیں، اور ہمارا مقام و مرتبہ بلند کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ جیسا ہمارا نبی بڑا ہے تو اس نبی کی امت بھی بہت پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ ہمارا مقام بلند کرنا چاہتے ہیں، ہماری عظمت بڑائی کو اللہ دوسری امتوں کو بتانا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال دیے ہیں تاکہ ہمارا مرتبہ عظمتوں والا ہو جائے اور رحمتوں والا ہو جائے اور ہماری زندگی اللہ کی نظر میں پاکیزہ اور محترم بن جائے۔ اس کے لیے اعمال ہیں، 1 روزے پر 1 سال روزے رکھنے کے برابر کا ثواب، 1 رات 1 شب قدر کے برابر، 1 شب قدر 80 پر 3 سال سے زیادہ عبادت کے ثواب کے برابر۔ تو ذرا آپ اندازہ لگائیے، کوئی بندہ 9 روزے رکھے گا تو اس کو کتنے دن کا ثواب اس کو ملنے والا ہے؟ وہ تو 100 دن ہیں، ہزاروں دن میں شمار ہو جائے گا۔
ایک رات جاگے گا تو کتنے سووں سال کی عبادت کا ثواب، 9 راتیں جاگے گا کتنے ہزاروں دنوں کی عبادت کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو اس کے بعد آدمی رال ٹپکائے گا، کاش میں یہ کر لیتا، افسوس کرے گا بعد میں، کاش میں ان چیزوں کو کر لیتا، کاش یہ راتیں ہر دن مجھے مل جاتی، میں ان عبادتوں میں اپنے آپ کو گزار لیتا۔ یہ دن بڑے قیمتی دن ہوتے ہیں، لہذا ان دنوں کو ضائع نہ کریں۔ علماء اکرام نے ان آیات کی تشریح میں یوں فرمایا کہ جب یہ چاند نظر آ جائے اس کے بعد ان 10 دنوں کو عبادت میں زیادہ گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر گناہ ہم سے ہو رہے ہیں ان دنوں میں خاص کر گناہ چھوڑ دیں، ان دنوں میں نمازوں کا خوب اہتمام کریں، اور ان دنوں میں تلاوت کا خوب اہتمام کریں، ان دنوں میں تسبیحات کا خوب اہتمام کریں، کیونکہ یہ 10 دن اللہ بخشنے کے لیے دیے۔ رات کو اتنی فضیلت والا بنا دیا، دن کو اتنا عظمت والا بنا دیا، ہم اپنے آپ کو گناہوں میں کیوں ڈالیں؟ اپنی زبان کو ایسے ویسے باتوں میں نہ لگائیں، اور اپنے کان کو گندی چیزوں کے سننے میں استعمال نہ کریں، اور اپنی آنکھوں کو صحیح دیکھنے کے لیے استعمال کریں، اور اپنے دل و دماغ کو صحیح چیزیں سوچنے اور صحیح فیصلے کرنے کے لیے استعمال کریں، تاکہ ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ ان برکتوں سے حصہ لینے والا بن جائے۔ اس کے لیے میں سب سے گزارش یہ کرتا ہوں ان دنوں کو صحیح معنی میں اصول کر لیں، خود بھی اصول کریں اور گھر کے ہر فرد کو اعمال میں لگائیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو ذکر میں تر و تازہ رکھیں، اور قرآن پڑھنا آتا ہو تو ایک قرآن کم سے کم پڑھ کے چھوڑ دیں ان دنوں میں۔ ہو سکتا ہے کہ ان دنوں میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اللہ کی نظر رحمت اس وقت ساری امت پہ متوجہ ہوتی ہے، ساری انسانیت پہ متوجہ ہوتی ہے۔ گناہ کم کریں، نیکیاں زیادہ کرتے ہیں۔ ایک تو پہلا مسئلہ ان دنوں کے تعلق سے، اور دوسرا ہے یہ عید الاضحیٰ کا، یہ عید آنے والی ہے، اس سے پہلے بہت بڑی قربانی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے ایک عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ تو وہ نیکی اللہ کو کتنی پسند آئی ہوگی، اس نیکی کا مقام اللہ کی نظر میں کتنا اونچا ہوگا، تو جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، تو اللہ نے اس کو اتنا پسند کیا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر واجب و ضروری قرار دے دیا۔ اور یہ جو قربانی ہے، جب سے دنیا میں انسان آیا ہے تب سے قربانی دینے کا مزاج تب سے، یہ کوئی اس امت پر نئی چیز نہیں ہے۔ ہم جو جانور ذبح کر رہے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب سے دنیا میں انسان بنایا تب سے مزاج انسانوں کا بنایا، دیکھو تمہیں اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے راستے میں لگانا ہے، اللہ کے نام پہ دینا ہے۔ نہ تمہاری جان نہ تمہاری ہے، نہ مال تمہارا ہے، یہ سب کچھ میرا دیا ہوا ہے۔ جب میں کہوں لٹا دو، جب میں کہوں دے دو دوسروں کو، جب میں کہوں اپنے مال پہ چھری چلا دو، جب میں کہوں تو اپنی جان بھی فدا کر دو میرے نام پر۔ تو کہا کہ اسی وقت اس مال کا بھی حق ادا ہوگا، اس جان کا بھی حق ادا ہوگا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اسی کی جان اسی کے نام پہ لگا دیا۔ تب بھی کہتا ہے شاعر کہ حق پھر بھی ادا نہیں ہوا، جسم میں جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، ایک دفعہ مرتا پھر زندہ ہوتا، پھر جان دے دیتا اللہ کے نام پہ۔ حضور نے فرمایا ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ حضور کی تمنا ہے، میری تمنا یہ ہے میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہو جاؤں۔ اللہ اکبر! کہ شہید کو جو شہادت کا جو مزہ ملتا ہے، وہ مزے کو حضور بتا رہے ہیں کہ شہادت کا جو مقام، جو مزہ ہے، اس مزے کو شہید ہی حاصل کر سکتا ہے، لیکن تمنا تو اور ایمان والے کی ہونی چاہیے۔ تو حضرت آدم علیہ نبی کی علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، سگی اولاد، قابیل حابیل۔ حابیل نیک ہے، قابیل اتنا نیک نہیں ہے، کیونکہ نبی کے بچے ہیں، ادب سے استعمال کرنا چاہیے الفاظ کو۔ حابیل جو ہے بہت نیک، صالح جسے کہتے ہیں۔ قابیل جو ہے وہ اتنا زیادہ نیک نہیں تھا، کچھ حرص وغیرہ، کچھ ایسے صفات ان کے اندر آ گئے تھے۔ تفصیل میں جانا نہیں ہے اس واقعے کی، مختصر یہ
کہ ان دو بچوں میں کچھ لڑائی جھگڑا ہوا، ایک نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو قتل سے پہلے کا جو واقعہ ہے، حابیل نے جو نیک تھا اس نے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی، قابیل نے اس نے بھی پیش کی۔ تو اس زمانے میں پیش کرنے کا، قربانی دینے کا طور طریقہ آج جیسا نہیں تھا۔ ایک پہاڑ پہ جا کے جو قربانی دینا ہے اس کو رکھ دینا ہے، آسمان سے انگار آتی تھی، جس کو جلا کے چلے گی سمجھو قبول ہو گیا، جو جلا نہیں ہے وہ قبول نہیں ہوا۔ تو حابیل نے جو قربانی پیش کی تھی وہ اونٹ یا گائے تھی اس زمانے میں، اور مخلص بندہ تھا، نیک بندہ تھا، اور اپنے ابا جان آدم علیہ السلام کی صفات اس کے اندر کامل درجے کی تھی، اخلاق کا وہ مالک تھا، برگزیدہ بندہ تھا۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے آگ آئی اور اس کے جانور کو جلا کے چلی گئی، اور اس کا جو بھائی تھا اس کے اندر وہ صفات نہیں تھے جس کی وجہ سے اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوئی۔ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ایک کی قبول ہو گئی، ایک کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ گویا اس میں تذکرہ اللہ نے یوں فرمایا، قربانی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ قربانی روز اول سے ہم نے انسانیت پر اس کو لازم کر رکھا ہے۔ پہلے دن سے بابا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لوگ قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، تم اس کو بوجھ نہ سمجھو، اور قربانی کر کے اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے۔ طیبوا بہا نفس، حدیث شریف میں ہے کہ خوشی سے قربانی دیا کرو، بوجھ بن کرنی ہے، سستی قربانی خرید کرنی ہے، مریل قسم کے جانور کو دے کر نہیں ہے، جانور کو ایسے جانور کو دو کہ جس کو دیکھ کر خوشی محسوس ہو، اور ایسے جانور میں حصہ لو کہ جس جانور کی قیمت اچھی سے اچھی ہو۔ کہا کہ دنیا میں جتنے اچھے جانور کو دیں گے اللہ رب العزت آخرت میں اتنی اچھی سواری دیں گے۔ سواری کا مطلب آپ کے گائے بیل وہاں پلسرات پر نہیں آئیں گے، ہاں یہاں اچھے جانور یہاں دیں گے، اللہ وہاں پر بھی اچھی سواری عطا فرمائیں گے۔ پلسرات پر جس کو اللہ پار کرائیں گے، کسی کو ہوا کی تیزی پہ، بجلی کی تیزی پہ، کسی کی اونٹ کی رفتار پہ، کسی کو گھوڑے کی رفتار پہ اللہ پار کرائیں گے، کہ یہاں اچھی سواری دیں گے، وہاں اللہ وہاں بھی اچھی سواری عطا فرمائیں گے۔ یا ایسا جانور دے رہے ہیں جس کی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، مریل قسم کا جانور، اب تب میں جان دینے والا ہے، ایسی جانوروں کو، سستی قربانیوں کو، سستے جانور کو اگر ہم اللہ کے راستے میں دیں گے، کوئی زیادہ امید نہیں اللہ کے یہاں قبول ہونے کی۔ سال میں ایک دفعہ آپ سے قربانی کا مطالبہ ہے، اچھا جانور اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے، اور پیش کر کے اللہ سے کہا جائے، یا اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ایک جانور مانگا ہے، اگر میری ساری دولت تو مانگ لیتا تب بھی مجھے دینے کا حق تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ، بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو قربانی دینے سے پیچھے ہٹتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ اس میں عرض کروں، ایک بڑا نوجوانوں کا طبقہ وہ ہے جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی، وہ یوں سمجھنے لگے یہ سارے مسائل زکوٰۃ کے، قربانی کے، حج کے، یہ سب شادی کے بعد کے مسائل ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ 15 سال کی عمر کے بعد جب آپ پر نماز فرض ہے تو آپ پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، آپ پر قربانی بھی واجب ہے، آپ پر حج بھی واجب ہے، آپ پر زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ یہ 15 سال کے بعد جب نماز فرض ہو گئی، پیچھے دین کے ساری بنیادی چیزیں فرض ہو گئی آپ پر۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے اگر آپ کے پاس ہیں کہ جس سے آپ ایک جانور خرید کر یا ایک جانور کا حصہ لے کر قربانی دے سکتے ہیں، تو لہذا اس نوجوان پر بھی قربانی واجب ہے جس کی شادی نہ ہوئی۔ آج بہت سارے ایسے ہیں الحمدللہ جن کے موبائل کی قیمت آرام سے 2-4 پوٹلے آ جاتے ہیں اس میں، جن کی گاڑی کی قیمت کئی گائے بیل خرید سکتے ہیں۔ اسراف کے لیے پیسہ بہت ہے، کھانے اور پینے کے لیے، مزے اڑانے کے لیے بہت پیسہ ہے، صدقہ خیرات کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ لہذا ان سب سے میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں، میں ان کے والدین سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کا بچہ بڑا ہے، کمانے والا بنا ہوا ہے، اس کے پاس الحمدللہ وہ اچھی حالت میں وہ ہے، آپ اس بچے کو مسئلہ سمجھائیے کہ بیٹے قربانی تیرے اوپر بھی واجب ہے تو اپنی کمائی سے دے۔ اور اسی میں ایک بات بھی عرض کر دوں، عموماً یہ مسئلہ پیش آتا ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اس بات کو کہ میں پہلی دفعہ قربانی دے رہا ہوں، کس کے نام پہ دوں؟ اللہ کے نام پر، حضور کے نام پر؟
گویا اللہ کو ثواب پہنچا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کو بھی نیکیوں کی ضرورت ہے۔ بھئی اللہ کے نام پہ کبھی قربانی نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نام لے کر تو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن ثواب اللہ کو نہیں پہنچایا جاتا۔ یاد رکھیے اچھی طرح مسئلہ، جو کچھ عبادت ہوتی ہے وہ ہم اللہ کے درجے کو بڑھانے کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کے حکم کو، اللہ کی تابعداری میں عبادت ہم کرتے ہیں، ثواب ہمیں ملتا ہے۔ قربانی اللہ کو ثواب پہنچانے کے لیے نہیں کی جاتی، ہاں حضور کو پہنچانے کے لیے ضرور کی جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ جانور ذبح کر رہا ہوں، قربانی دے رہا ہوں، کس کے نام پہ دوں؟ حضور کے نام پہ بے شک دینا چاہیے۔ نبی سے بڑا محسن اور کون ہو سکتا ہے؟ نبی کے صدقے میں ایمان ملا، دین ملا، اسلام ملا، مسلمان بنے، لیکن نبی کے نام پہ دینا دوسرے درجے پر ہے۔ میں کما رہا ہوں، مجھے اتنی طاقت ہے کہ میں ایک جانور خرید سکتا ہوں یا جانور میں ایک حصہ لے سکتا ہوں، قربانی میرے اوپر واجب ہے، ذمہ داری ہے میرے اوپر۔ اس ذمہ داری کے ادا کرتے ہوئے نبی کے نام پہ دینا ہے۔ صرف نبی کے نام پہ دینے سے میری ذمہ داری ادا نہیں ہوتی، دوسرے کو کھانا کھلا دینے سے میرا پیٹ نہیں بھرتا، میں کھاؤں گا تو میرے پیٹ بھرے گا۔ ایسے ہی جب میں اپنے نام پہ قربانی دوں تو میری ذمہ داری ادا ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو کھلاتا ہے، یہ احسان ہے میرا، دوسروں کو ثواب پہنچاتا ہے، لہذا مجھے اچھی چیز، اچھا کام ہے، اچھا کام کر رہا ہے۔ لہذا اچھی طرح مسئلہ یاد رہے، جو بھی قربانی دے رہا ہے تو وہ کمانے والا ہے، اسی لیے تو قربانی دے رہا ہے۔ اللہ نے اس کو آج اتنی طاقت دی ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس پہنچا ہے جس سے وہ ایک جانور خرید سکتا ہے، ایک حصہ لے سکتا ہے، مطلب ہے کہ اس کے بعد اتنی طاقت ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ اپنے نام پہ قربانی دے گا۔ اللہ نے اور زیادہ طاقت دی ہے، اپنے ساتھ ساتھ نبی کے نام پر بھی دے، اپنے ماں باپ کے نام پر بھی دے، صحابہ کے نام پر بھی دے، اور جو آپ کے محسن ہیں، آپ کے خاندان کے بڑے ہیں، ان سب کے نام پر آپ قربانی دیں، یہ دینا بھی چاہیے۔ الحمدللہ بہت سارے ایسے نیک بندے ایسے ہیں، یہاں بھی اس مجمع میں بھی کچھ ایسے بھی ہیں، الحمدللہ وہ ہر سال نبی کے نام پہ دیتے ہیں، صحابہ کے نام پہ دیتے ہیں، صحابیات کے نام پہ دیتے ہیں، ازواج مطہرات کے نام پہ دیتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ اللہ نے اتنی طاقت ہم کو دی ہے، ایک گائے اللہ کے نبی کے نام پہ، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حضرت حسن و حسین، حضرت حمزہ، ہو گئے 7 صحابہ ہو گئے، یا چلو اماں جان عائشہ، حضرت خطیۃ الکبریٰ، حضرت سودا، حضرت زینب، یا حضور کی بیٹیاں، یہ سب امت کے محسن ہیں، یہ سب ان کے احسان پر ہم جی رہے ہیں، ان کے صدقے میں ہم کو دین ملا ہے۔ یا چلو ہمارے وہ اکابرین جنہوں نے ہم کو دین پیش کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام بخاری، امام مسلم، محدثین، مفسرین، تابعین، تبع تابعین، یا وہ اکابر اولیاء اللہ، وہ علماء جن کی وجہ سے آپ تک دین پہنچا ہے، لہذا وہ ہمارے محسن ہیں۔ یا خاندان کے وہ بڑے کہ جن کی وجہ سے ہم صحیح رخ پہ دین پہ لگے ہوئے ہیں، لہذا یہ ان سب کا احسان ہم پر ہے، لہذا ان کے نام پہ قربانی دی جائے۔ لیکن یاد رکھیے ہر سال آپ پر قربانی ہے، اور آپ کی بیوی زیورات پہنتی ہیں، ان کے اوپر ہر سال زکوٰۃ جیسے واجب ہے، بیوی کے اوپر بھی ہر سال قربانی واجب ہے۔ آپ کے بچوں پر قربانی نہیں ہے، یاد رکھیے آپ کے بچوں پر قربانی آپ دینا چاہیں تو بہت اچھی چیز ہے، بہتر ہے بچوں کے نام پر دینے کے بجائے مرحومین کے نام پہ دیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، علی جب تک تم باحیات رہو، زندہ رہو، ہر سال میری طرف سے قربانی دیا کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کہہ رہے ہیں اے علی میری طرف سے نماز پڑھو، یہ نہیں، میری طرف سے صدقہ دو، یہ نہیں، میری طرف سے حج کرو، حضور نے یہ نہیں کہا۔ حضور نے کہا تھا، کیا کہا؟ اے علی ہر سال میری طرف سے قربانی جانور ذبح کیا کرو، اس لیے کہ جو جانور ذبح ہوتا ہے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی ہے، تو جسم پر جتنے بال ہیں اتنے نیکیاں اور اتنے گناہ معاف ہوں گے، اتنے درجے بلند ہوں گے، یہاں تک کہ اس جانور کا پیشاب پاخانہ بھی اللہ کے پاس ایک حیثیت رکھتا ہے، اس کے اندر کی اوجڑی اور بوٹیاں جو کچھ بھی ہیں، کھر، پیر، چمڑا، سینگ، ان کے دانت، ہر چیز کی حیثیت اللہ کے پاس ہوتی ہے، یہاں تک کہ نام اعمال جب تولا جائے گا اس میں اللہ رب العزت ہمارے جانور کو اٹھا کے وہاں ڈالیں گے، نام اعمال ہمارا وزنی بن جائے گا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرما رہے کہ علی میری طرف سے ہر سال قربانی دیا کرو،
جب حضور اتنا اہتمام سے حضرت علی کو فرما رہے ہیں، لہذا مجھے اور آپ کو قربانی کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اچھا جانور دینا چاہیے، اچھی قربانی دینی چاہیے، قربانی دے کر خوش بھی رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ عمل اللہ کی نظر میں بہت محبوب ہوگا، مقبول ہوگا، اور اللہ بہت نوازیں گے، دنیا بھی سنوار دیں گے، آخرت بھی اللہ سنوار دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔